President of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, सबकी सीक्वेंस सही रहनी चाहिए जनाब, गड़बड़ नहीं हो। मोहतरम जनाब फराजुर रहमान साहब, प्रेसिडेंट काटी। मोहतरम जनाब ज़ुबैर छाया साहब, डिप्टी पैटर्न इन चीफ काटी। SM तनवीर साहब, हसीब भाई, आप और सारे दोस्तों को, सब जाने पहचाने हमारे दोस्त कराची के, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि मुझे यहाँ बुलाया और मैं हाज़िर हुआ हूँ। और ये फरमा रहे थे कि 5 साल बाद मैं आया और माशाअल्लाह ये भी वक्त दौर देखा हमने कि मसाइल के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो किरण उम्मीद है और उम्मीदें वाबस्ता हैं वो चलती रहती हैं। और जैसे मुनीर भाई को तनवीर ने कहा कि वो कहते थे कि एक एशियन टाइगर पाकिस्तान बनेगा, यही उम्मीदें हम सब की हमेशा रही और बचपन से लेकर अब तक यहाँ पर आए। अच्छा, एक तो रूटीन टाइप की मैं तकरीर आपके सामने करके चला जाऊँ तो ना आपका फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा, आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तलाश करूँ कि मसाइल की जड़ को पकड़ें और मसाइल को जड़ से फिर हल करने की कम से कम नियत करें और कोशिश करें। अच्छा, इसके अंदर एक तो टेक्निकल मसाइल हैं जो माशाल्लाह आप लोग टेक्निकली वाकिफ़ हैं और आप लोगों ने मशवरे भी बड़े अच्छे दिए कि क्या करें, कमेटी बनाएं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लें। अच्छा, मगर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जाता कहाँ है? असल में मामला ये नहीं कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, पाकिस्तान के अंदर जितने एक्सपर्ट्स हैं बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी तजावीज़ हैं जो आप लोगों ने फरमाया, बड़ी अहम तजावीज़ हैं, मगर हमें प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अमल नहीं होता। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान नियत कर लेता है तो पूरी कर भी लेता है। और उसके अंदर पिछले दिनों से, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान का वो मुकाबला कन्वेंशनल आर्म्स से नहीं कर सकता तो उसने एक डिटेरेंट की तरफ पेशरफ्त की। और कोई आसान काम नहीं है, यानी अगर आप आज ये समझें बड़ा आसान था, ये साइंटिफिक सा काम था, नहीं। दुनिया की अपोजिशन के बावजूद आपने 7 साल के अंदर एक डिटेरेंस बना लिया। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान 25-30 साल 40 साल सुख का सांस भी लिया है कि उस डिटेरेंस की वजह से बहुत कुछ जो हो सकता था नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब हम कर सकते हैं। आपने जिस तरह से कोविड में आप सब लोगों ने कोऑपरेट किया, पाकिस्तान के अंदर जो चर्चा हुआ, 3 चीज़ें लोगों को बतानी थी। 3 चीज़ें दुनिया में लोगों को बताई जानी थी, पाकिस्तान में भी आपने बताई कि मास्क पहनो, हाथ धो, फासला रखो। मस्जिदें भी आपकी खुली रहीं और आपके पड़ोस मुल्क के अंदर जो हशर हुआ और उस मुल्क ने जिसने ये कहा कि हम ज़ीरो कोविड पर हैं और सबसे पहले मुकाबला किया, वहाँ अब जो कैफियत गुजर रही हैं और दुनिया के अंदर, यानी आपकी कौम ने तो सुना ना किसी बात को और अल्लाह ताला ने मदद की। आपको याद है स्पेन, भूलिएगा मत, यानी जमहूरियतों के लोगों ने बगावत की कि जी हम नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते। आपने इंग्लैंड का हाल देखा है? तो वो आपकी कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इसका मतलब अगर आप इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें तो इंटेलेक्ट तो दुनिया में बराबर है ना। जब अल्लाह मियाँ बच्चे देता है इंसानों को तो उसका जहन देता है, एक साथ देता है। ये तो इन्फॉर्मेशन डेटा बेस है और आपकी ज़िद है कि आप क्या प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल इस बात को भूल जाइए कि ये इकोनॉमिक रेनेसांस अपने आप ही आ जाएगा। यार पैसा आ भी जाता है, आप मिडल ईस्ट को देख लीजिए, खूब दबा कर पैसा आया है। बट वॉज दैट द ओनली थिंग दे नीडेड? देयर इज़ अ लैक ऑफ लीडरशिप थ्रू आउट। आप मिडल ईस्ट में देखते चले जाइए, पैसे की इतनी बहुतात है, मगर उसी एतबार से ममालिक ने जितनी तरक्की करनी चाहिए वो नहीं की। यानी यकीनन तरक्की की, पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, मगर मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ नेचुरल रिसोर्स से कहीं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, गुड डिसीजन मेकिंग, यानी मिसाल जर्मनी, जापान तबाह होकर रिकवर कर जाते हैं। आप सब लोग जनाब ताजर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, आप कौमों का हाल देखिए हैं। ये यकीनन आप जानते हैं कि ये फ़ैसले जो है निटी ग्रिटी के सारे ज़रूरी हैं। आप कौमों का हाल देखें, वियतनाम डिस्ट्रॉयड टोटली, नैपाम बॉम्ब, वो बच्ची की तस्वीर आपको याद होगी जो नंगी भाग रही थी नैपाम बॉम्ब से,
یاد ہے آپ کو؟ ناٹ ٹو فار اگو. اس کے مقابلے میں پاکستان تو بڑا پراسپیرٹی کے ساتھ گزرتا رہا اس زمانے میں. ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس اگر دیکھ لیں, اس کی باقی ایکسپورٹس دیکھ لیں, اس کی فشریز دیکھ لیں. آپ لوگ یہاں فشریز والی کاٹھی میں تو نہیں ہوں گے, مگر فشریز آپ دیکھ لیں. ان 1999 both Vietnam and Pakistan had $300 million of exports. بہت. ہم 500 کے قریب ہیں اور وہ 10 بلین پر پہنچ گئے. اور سمندر بھی ان کے پاس چھوٹا ہے, اور ایک ہی نیچرل ریسورس, وہی سمندر ہمارے پاس بھی آتا ہے. اور اس میں آپ نے کیا کمال کیا ہے کہ کراچی آف کراچی 500 ملین گیلنز آف واٹر کو آپ نے سمندر میں ڈال دیا. کمال ہے. یعنی کب ہوا یہ چینج, کب ہوا؟ خیر وہ چھوڑی. میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح فیصلے آر امپورٹنٹ, اور فیصلے ہونے چاہیے. کیونکہ ذکر تو آپ نے بہت ساری چیزوں کا کہا کہ معیشت, اور آپ نے فرمایا کہ انڈسٹری رک گئی ہے, اور مجھے اس تکلیف کا احساس ہے. صرف آپ لوگوں کو, صرف آپ کی آمدنی کا ایشو نہیں ہے, یہ ان امپلائیز کا ایشو ہے جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں. یہ ساری معیشت کا اس بات سے تعلق ہے کہ آپ کے یہاں پراسپیرٹی رہے, ورنہ یہ پریشانی رہے گی. اچھا, اور میں اگر یہ سمجھوں, سب سے بڑا مجھے اعتراض میرے بھائیوں سے یہ ہے کچھ سننے بھی تو نہیں, کہ جناب آپ یہ کہیں جی میں تو کشتی میں سفر کر رہا ہوں, اگر کشتی میں پانی آ گیا تو میں تو بزنس مین ہوں, میرا کام نہیں ہے پانی نکالنا. کیا آپ مجھے انوالو کر رہے ہیں سیاست کے اندر میرا کام نہیں. یا یہ کہ یہ پلاننگ نہیں کرو کہ طوفان آئے گا, آپ کہیں جی میں نے تو سفر کرنا ہے, میں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے نا, میرے ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں. یہ تو طوفان آیا اس کی بھی مجھے فکر نہیں. اور کراچی والوں, میرے بھائیوں, آپ کے پاس اوپر تو بہت سارے طوفان آئے. یہ ہمارا بچہ جناب, اس کے والد, اس کے دادا شیخ محمد الدین صاحب ٹینر, بہت مشہور, سب سے بڑے ٹینر پرابلی اس زمانے کے, ان کی فیملی مائیگریٹ کر گئی کراچی سے, کیونکہ کراچی والوں نے, ہم نے غلط فیصلے کیے. مے فیئر چاکلیٹس والا بیچارہ میرے دوست جاوید اقبال مائیگریٹ کر گئے. تو کراچی تو صحیح فیصلے کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ صحیح فیصلے بے انتہا ضروری ہوتے ہیں, اور آپ اس سے واک اوے نہیں کر سکتے. یعنی جب آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو ساری چیزوں, جیسے آپ بچوں کی شادی نہیں کرتے تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اس وقت کے اعتبار سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو ویسا ہو سب کچھ. وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے سوچا تھا ویسا نہیں نکلا. کوئی بات نہیں, یہ انسانیت ہے یار. میں کون سا کسی کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں, اس کے باوجود کہ آج کل سب کی آڈیو اور ویڈیو نکل جاتی ہے. سارے کھیل کے اندر ایک گند ڈالا ہوا ہے یار. ذرا آپ سوچیں, میں نے ایک بڑے سینئر آدمی سے کچھ دن پہلے یہ بات کہی کہ یہ تصور کرو کہ آپ کی, اور میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں, آپ کی اور اپنی بیوی سے گفتگو. آپ بالکل ایماندار لوگ ہیں, مگر بیوی کے ساتھ کیا باتیں کریں اور وہ ریلیز ہو جائے. ذرا سوچیں یار, یہ کوئی دنیا ہے؟ اور اس کے اوپر دنیا عیش کر رہی ہے جناب. اس کے اوپر ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ بھیج رہے ہیں کہ بھئی اس کی یہ بات نکل آئی, اس کی یہ بات نکل آئی ہے. یہ غیبت کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس بات کے, ہم ہی تو ذمہ دار ہیں. تو میں نے زندگی میں یہ نیت کی ہوئی تھی کہ کوئی مجھے کسی کی آڈیو سنائے نا کہ جی میں نے آپ کے متعلق وہ یہ کہہ رہا تھا, ذرا سن لیجیے. میں نے زندگی میں نہیں سنی. یہ تو آپ کی بات ہے, اور اتنی اہم بات ہے کہ میں پارلیمنٹ میں 2 سال سے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. یہ بڑھی تو اب ہے نا, مگر 2 سال سے اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک فیک نیوز اور ایک غیبت, ان 2 چیزوں کو کہہ رہا ہوں. اور ملک کا حال عجیب سا ہوا ہے جناب, انہی خبروں پر چل رہا ہے جناب. ملک انہی خبروں پر چل رہا ہے, انہی خبروں پر ریاکشنز ہو رہے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا مجھ کو, ارے یار یہ کوئی محلے کی لڑائی ہے. اٹ از ناٹ گڈ فار می ٹو سے دیٹ, مگر ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بچوں کی لڑائی عورتوں میں جاتی ہے, پھر عورتوں سے مردوں میں آتی ہے, پھر کوئی بندوق اٹھا کر مار دیتا ہے کسی کو. دیٹ از واٹ از ہیپننگ ایکچولی ان پاکستان. ان کی پرائرٹیز کیا ہے یار؟ پرائرٹیز یہ ہے کہ اس نے اس کو یہ کہہ دیا لہٰذا ہم یہ کریں گے, یہ پرائرٹی نا. تو جب پرائرٹیز گڑبڑ ہو جائے, شپ کے کپتانوں کی, کپتان ہیں یا کپتان ایک نہیں ہے, کپتانوں کی ہے نا, تو پھر پرائرٹی جب گڑبڑ ہو جائیں تو منزل کی کس کو فکر ہوگی؟ تو لہٰذا ذمہ داری پکڑیں وہاں پر. دیکھو نیٹی گریٹی سی بات کرتے رہو جناب, غلط بس میں بیٹھے ہوئے اور بات وہاں کی کر رہے ہیں, تو بس بدلنی ہے آپ کو. اچھا, بس رسپانسبل انداز سے بدلنی ہے آپ کو, جس سیاسی جماعت سے بھی آپ وابستہ ہوں. آئی ہیو نو ریکمنڈیشن اینی وے,
جس کے ساتھ بھی وابستہ ہوں, پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, ناٹ ان انڈسٹری اونلی, پٹ سپورٹ, انٹلیکچوئل سپورٹ. آپ لوگ اوپینین میکرز ہیں. قوم تباہ ہو جائے تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ غلط چیز کو پکڑ رہے ہیں. آپ چھوٹی چیزوں کو پکڑ رہے ہیں, بڑی چیزوں کو. آپ نے مجھے کہا کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے, کہ یقیناً ہے بھی, مگر یہ کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جی آئین نے مجھے ڈیکوریشن پیس بنایا ہے. آپ کہتے ہیں وہ ڈیکوریشن پیس بات کرنے لگے, جیسے منیر بھائی کی تصویر لگی ہے یا قائد اعظم کی تصویر کہیں لگی ہوگی کہ وہ اچانک بات کر کے چیزوں کو قابو کر لیں ہیں. تو یہ دس ڈزنٹ ہیپن, بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. آپ کے گھروں میں کس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہو مجھے بتا دیں. یہ انسان کی فطرت ہے. اچھا, جو قومیں مضبوط ہو جاتی ہیں یا میرے نبی کو فالو کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اونچی منزل جب دکھاتے ہیں تو پھر یہ ذاتی چپکلشیں کمزور ہو جاتی ہیں. جب وہ اونچی منزل دکھائی جاتی ہے تو وہی قومیں یونائٹ ہو جاتی ہیں, وہی قومیں پھر ڈسپلن ہو جاتی ہیں. اچھا, تو اب قوم کو ڈسپلن کون کرے گا؟ میں تو نہیں کر سکتا, میں تو کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں, مگر قوم کو ڈسپلن کرنے والے بھی قائد اعظم جیسا بڑا لیڈر, جس نے یونٹی فیتھ ڈسپلن کی بات کی, جس نے عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کی. ماشاءاللہ 2-4 خواتین یہاں بھی آپ نے رکھ لی ہیں ڈیکوریشن کے طور پہ. نہیں ایکچوئل ہے. اچھا, تو صرف 2 ہی, اتنے سارے ڈیکوریشن پیس لگائے, اس میں 2-3 ہی کیوں ہیں یہ ہیں؟ اچھا, آپ سب کی اولادیں یہاں پر ہوں گی, مرد نر سب کی نہیں ہے؟ وہ نظر آ رہے ہیں مجھے بہت سارے جناب. یہاں سے لیفٹ سے شروع کرتا ہوں. اچھا, کیوں آپ کے یہاں لڑکیاں کم ہیں یا بہویں کم ہیں جن کو کاروبار میں آپ نہیں شامل کرتے؟ بی بی عائشہ واز اے بزنس وومن. تو میں ہر چیمبر کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیمبر کے اندر یہ کیا کیفیتیں چل رہی ہیں, وائی ناٹ بھائی. اسلام نہیں ہے یہ کلچر ہے جس کو آپ نے غلط چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, اور میجورٹی آف آر وومن ان دا ورک فورس. تو ایک ضمناً گفتگو کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنی لیبر فورس میں بھی ان کا کوانٹم بڑھائیں. اچھا, مجھے آپ کی برک اینڈ مارٹر انڈسٹری سے اس کیفیت میں امید کم ہے, مجھے آئی ٹی انڈسٹری سے امید زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے کلچر کے اعتبار سے ہماری بچیاں سیکیورٹی کے اعتبار سے باہر نہیں نکل پاتی, تو کم سے کم وہ گھر بیٹھ کر امیزون اور ان ساری چیزوں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جو برک اینڈ مارٹر میں آپ سب لوگ انویسٹ کرنے والے ہیں, ایک اور دنیا ہے آئی ٹی کی. اچھا, وہ دنیا کیوں کہہ رہا ہوں ایک اور دنیا ہے؟ وہ یہاں کی ریسٹرکشنز میں اس کے انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہاں کی ریسٹرکشن پانی ہے, سڑک ہے, بلڈنگ ہے اور بہت ساری چیزیں, اور ٹیکس ہے, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. یہ اس سے آزاد ہے. اور میں آپ سے آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, پرابلی اٹ از ادر دین ٹیکسٹائل اٹ از آلریڈی دا سیکنڈ بگیسٹ. میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں کہ یہ $2.6 بلین کا جو فگر ہے کہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہے. اٹس سبٹرینین. یہی پیسے ویسے کے چکر میں اور ڈالر اور پیسہ اور جمع کرو اور یہ کرو, اس میں وہ پیسہ آ نہیں رہا, مگر آ رہا ہوگا تو مختلف چینل سے آ رہا ہوگا. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کو, میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ ود ان 2 years دس ایکسپورٹ اینڈ دس تجارت ول گو اپ ٹو $15 بلین ود ان 2 years. یہ 5 بلین کی بھی بھول جائیں, یہ سرکار جو یہ 5 بلین کی بات کر رہی ہے اس کو بھی بھول جائیں. یہ اس چیز سے بھی آزاد ہے کہ کون سے بڑے باپ کا بیٹا کون ہے, یہ اس چیز سے بھی آزاد. یہ صرف علم پہنچانے تک, رب زدنی علما تو اس مسلمانوں کی ایک دعا تھی جو مسلمان بھول گئے. یہ اس سے آزاد ہو کر میں آپ سے ایک بات ذکر کر رہا ہوں, میں آئی ایم گیونگ یو ہوپ ان سو مینی ادر ایریاز, کہ پاکستان کی جو کیفیات ہیں اس کے باوجود کیا کر سکتے ہیں. سو یو کین ڈپینڈ آن دا گورنمنٹ. اس کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ اچھی حکومت کے متلاشی آپ کو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب بن جائے گی تو دے ول پلے پارٹ in the formation of electing good people throughout Pakistan, not only where you can but elsewhere also. Make an effort. اور دوسرے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیکٹر ایسا ہے, مثال دے رہا ہوں آپ کو, پرائم منسٹرز ڈیجیٹل اسکل پروگرام شروع ہوا اور اس میں مفت کا پروگرام تھا. میں آپ کو پوٹینشیل بتا رہا ہوں, کیونکہ تاجر جو ہے نا اور انڈسٹریز جو ہے وہ تو اپارچونیٹیز دیکھتا ہے, اور جس کو نظر آ جاتی ہے وہ لے بھاگتا ہے, چھپا کر بھی لے بھاگتا ہے جب تک دوسروں کو پتہ نہیں چل جاتا. تو تاجر تو وہ ہوتا ہے, انٹرپرونر اسی کو کہتے ہیں. وہ صرف عام تجارت دکان کھول کر نہیں بیٹھتا, وہ آئیڈیاز تلاش کرتا ہے کہ دکان پر مال کیا بکے گا. تو اس کے اندر جناب پرائم منسٹر ڈیجیٹل اسکلز پروگرام مفت
6 مہینے کا مفت آن لائن کورس تھا، ہے چل رہا ہے، اس کے اندر 22 لاکھ بچے دے ٹک دیٹ پروگرام. 22 لاکھ بچے. پاکستان کا آپ پروپورشن دیکھیے، اس کا مطلب ہر خاندان کا بچہ، اور کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گیا. اور یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کے اندر لیٹس گیو یو دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ پارٹ آف دس آئی ٹی سیکٹر از سائبر ٹیکنالوجی, cyber defense and cyber offense. 52% of these people had never got a degree. So this is beyond routine brick and mortar education also. یہ خود نکلتے ہیں. تو اس کے اندر جناب 22 لاکھ لوگوں نے کیا, پی ایچ ڈیز نے کیا, مڈل پاس بچوں نے کیا with the same proportion. جتنے پی ایچ ڈیز نے کیا اس سے proportion of passing was the same. اور کیا ہوا جب میں نے اس کی اسٹیٹسٹکس بنائی کہ کون بچے ٹاپ ہیں جنہوں نے $150,000 بٹوین $1,000 and $150,000 پیسے بھی بنا لیے ایک سال میں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے کر لیں. About 15 were those who earned between $100,000 and $150,000. اور کہاں کے تھے؟ جس کا باپ, کسی کا باپ ایسا نہیں تھا جس کے پاس وسائل تھے اور اس نے سکھایا اور پڑھایا. ایک شیگر کا تھا, ایک جھیلم کا تھا, ایک کشمیر کے کسی جگہ کا تھا. تو یہ ایمانسپیشن والا ایک کیفیت ہے جس کے اندر. سو پلیز انویسٹ ان دیٹ ایریا. تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ یار میڈیشن کی کوشش کرو تو کر ہی رہا ہوں. یہ بھی آپ نے بتایا کہ جناب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ بہت خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈسٹریکشن ہے. جب آپ خود ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے اپنے اصل کام سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آگ بھی لگے گی تو آپ کو پتہ دیر سے چلے گا. پتہ ضرور چل جائے گا کہ دھواں آ جائے گا, مگر یو آر سو وریڈ اباؤٹ سم تھنگ ایلس. So that's what happening. The decision making is totally distracted. Totally. یعنی آپ کو مبارک ہو کہ کم سے کم دنیا میں ایک کامیابی آپ نے حاصل کی کہ کنٹینر کا صحیح استعمال بتا دیا دنیا کو. ٹھیک ہے نا. آپ کی غلط فہمی تھی کہ یہ سامان لانے لے جانے کے لیے, یہ انسانوں کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انوویٹو تو ماشاء اللہ ہم ہیں, مگر یہ انوویشن شیطانی کیفیت اختیار کر جاتا ہے کبھی کبھی. تو جناب علی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ٹوٹل ڈسٹریکشن. اگر آپ کے پاس 1 منٹ میں لوں گا اس بات پر کہ مجھے اتنا افسوس ہوا اس بات پر کہ آئی ٹی کا میں پروپوننٹ ہوں بڑا اسٹرانگ. تو میں ایک جگہ 2 جگہ پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں کہ کوانٹم کمپیوٹنگ از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف کمپیوٹنگ ود اے لاٹ آف پوٹینشیل. یعنی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کوانٹم کمپیوٹر جو گوگل نے بنایا, اٹ از 115 ملین ٹائمز اسٹرانگر دین اینی سپر کمپیوٹر. 115 ملین ٹائم اسٹرانگر. تو ذرا سا نمبرز کو پوٹینشلی آپ ذہن میں رکھیں. اس سے کہیں زیادہ بڑا کمپیوٹر, کہیں زیادہ, وہ نمبرز میں نہیں جاؤں گا, وہ اس سے بھی 115 ملین ٹائمز آف دیٹ. ایک کینیڈا نے زانڈو کمپنی نے 219 کیوبٹ کا اعلان کیا ابھی پچھلے دنوں. اچھا, مگر جو میری تکلیف ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ ڈیسیژن میکنگ کا کیا حال ہے. میں نے یہ تجویز کیا 2 سال پہلے کہ پاکستان کے اندر کوانٹم کمپیوٹنگ فزسسٹ جو ہمارے ڈائسپورا میں ہیں ان کی ایک ایڈوائزری بورڈ بن جائے تاکہ پاکستان بھی قدم رکھنا شروع کرے. نہیں ہوا, فائل ادھر سے ادھر بھاگتا رہا, پھر رجیم چینج آ گئی. اس کے بعد تو اور بھی وہ فائل کا پتہ ہی نہیں چلا, کہ دھواں بھی نہیں اٹھا کہ کہاں وہ دفن ہوا, کہاں اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوا. انڈیا started looking at that, we started looking at that 2 years ago. India started looking at that 1 year ago. اور جو زانڈو کمپنی نے کوانٹم کمپیوٹر بنایا اس میں IIT کے 3 لوگ اس میں شامل ہو گئے. میرا نقصان ہوا نا. مطلب یہ تو انٹلیکچوئل بیٹلز ہیں, اس میں جو پہلے پہنچ گیا اس نے کچھ حاصل کیا. تو ڈیسیژن میکنگ کا اتنا خراب حال ہے, اس کے اندر میں اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیسیژن میکنگ کہاں ہوگی. آپ نے یہ پڑھا کہ 7 لاکھ, یہ ایکسپریس ٹرائبیون نے چھاپا کہ 7 لاکھ پیپل ہیو مائیگریٹڈ آؤٹ, اور یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے. تو کتنا میرے ملک کا نقصان ہوا, کیونکہ ہمیں تعلیم یافتہ لوگوں کی یہاں ضرورت ہے, اور کیونکہ ہم روزی پرووائڈ نہیں کر پاتے اور نوکری نہیں دے پاتے, تو وہ تو روزی کے لیے تو آدمی جائے گا, اس کو آپ زبردستی روک نہیں سکتے. یہ جو ڈرین کا ذکر بھائی نے کیا, تو دیٹ ڈرین از پرابلی ایگزسٹنگ. آپ نے یہ فرمایا کہ چارٹر آف اکانومی,
یقیناً یہ اچھا لفظ ہے، خوبصورت لفظ ہے، مگر اس وقت آئی ڈونٹ فائنڈ اینی کمپیشن بٹوین پارٹیز اینڈ پیپل اینڈ گورنمنٹ کہ چارٹر آف اکانومی کی جائے. جو گورنمنٹ میں ہیں ان کو تو بڑا عزیز ہو جاتا ہے کہ بھائی معیشت نیچے جا رہی ہے، کچھ سب مل کر بات کرو، مگر مل کر بات کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک ٹیکنیک ہے کہ ڈسپیوٹس کم کیے جائیں. اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے تم ایکچولی چاہتے کیا ہو، اس کے اوپر بیٹھ کر بات کر لو. آپ اپنے ڈسپیوٹ ریزالو کرتے ہیں لیبر کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ، آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی چاہتے کیا ہو نا. یہ اس نے کہا تھا یہ کہانی تو چلتی رہتی ہے، پہلے اس نے گالی دی، پہلے اس نے تھپڑ مارا، پھر اس نے ڈنڈا مارا، پھر اس نے گولی چلائی. اینڈ دا بیسٹ سچویشن از فارگیو اینڈ گو فارورڈ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں انہوں نے قتل معاف کیا مثال کے طور پر، قرض نہیں معاف کیا. مطلب بزنس مین شوڈ ریمین ہیپی. انہوں نے کہا معیشت چلتی، قرض واپس دینے. واقعی بڑی امپورٹنٹ پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا کہ قرض نہیں معاف ہوگا مگر قتل معاف ہو جائے گا. تو اس انداز سے درگزر کی کیفیت آئی فائنڈ کہ پاکستان میں درگزر کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسے ہم اپنے خاندانی جھگڑوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور 10 سال لگا دیتے ہیں. شادیوں کے وقت زیادہ کرائسس ہوتا ہے نا کہ تمہارے میں آؤں گا نہیں اس لیے کہ تم نے یہ کیا تھا. تو لہٰذا آئی بلیو یہ میرا دس از واٹ آئی ایم فیسنگ. یہ میں آپ کو جو مثالیں دے رہا تھا یہ 3-4-5 مہینے سے یہی میں فیس کر رہا ہوں کہ جب میں لوگوں کو بٹھاتا ہوں تو ایکسٹرینیس باتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ کس نے کیا کہا اور کیا ہوا اور ٹویٹر پر کیا. یا ٹویٹر کو بھی اگر ہم نے نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل چھپا دا پوائزننگ آف دا پریسیڈنٹس آف دا ورلڈ، ٹویٹر کا یہ کام ہے. اب وہ لے کر اگر ملک کی ڈیسٹنی اس پر لکھ دی جائے اور پاکستان کا مورخ یہ لکھے گا کہ ٹویٹر کی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنا بگاڑ ہوا، اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ انہوں نے اچھے بھلے ملک کو غلط راستے پر لگا دیا. تو میں آپ کے سامنے اس بات کو ختم کروں گا یہ کہہ کر کہ آپ لوگوں نے میری مدد اور دعائیں دیں، بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیا اور مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دیا جس کے لیے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مگر ممکن ہے اللہ مدد کرے. اللہ سے دعا یہی ہے کہ مدد کرے تاکہ یہ مسائل کسی طرف بیٹھیں جا کر. بٹ ڈیفیکلٹ تھنگ، پرائرٹی از کہ اچھی ڈیسیشن میکنگ ہونے لگے اس ملک کے اندر. دیٹ ول بی آر ونڈو. اور آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، مجھے آج کل جب مجھے کوئی چیز تازی پڑھتا ہوں تو زیادہ یاد رہتی ہے. تو آج کل میں نے سخن افتخار عارف کی کلیات پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے اس کی نظم پرانی یاد آ گئی، 12واں کھلاڑی. یاد ہے جن کو یاد ہو، نہیں یاد ہو تو میں نے کچھ لکھ لیا. ایک تو یہ کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو ادب ہے یہ مسلمانوں کی میراث بھی ہے. یہاں جہاں اور چیزیں ہیں نا، ادب بھی مسلمانوں کی میراث ہے. تو 12ویں کھلاڑی میں کہتا ہے کہ تم بھی 12ویں کھلاڑی ہو افتخار، وقت کا انتظار کرتے ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے، کہ کوئی سانحہ ہو جائے. تم بھی 12ویں کھلاڑی ہو افتخار، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے اور تم بھی ڈوب جاؤ گے. تو میں آپ سے لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ 12ویں کھلاڑی نہیں ہیں. اینڈ ڈونٹ ایون تھنک آف یور سیلف کہ آپ 12ویں کھلاڑی ہیں. کیونکہ ایک 12ویں کھلاڑی کا تو ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا، دوسرے یہ انتظار میں رہتا ہے کہ کسی کو چوٹ لگ جائے تو میں آ جاؤں اندر. پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں تو بولنگ بھی نہیں کر سکتا، بیٹنگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کیچ میری طرف بھیج دے تو میں کیچ کر لوں گا. تو ڈونٹ ویٹ فار سچویشنز. میرا خیال یہ ہے کہ کاٹی کچھ دنوں کے لیے ٹوٹلی پولیٹیکل آرگنائزیشن بن جائے اور راستہ اپنی کشتی کے راستے کا تعین کرے جیسے آپ چاہتے ہیں. اور آئی پرامس یو کہ پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈالنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے. واقعی انہی امیدوں سے ہم زندہ ہیں، ہم اور آپ، انہی پر ہم مسکراتے ہیں، انہی پر ہم اپنے مستقبل بناتے ہیں. تو آپ سب بھائیوں کی شکلیں بھی دیکھ کر اور دوبارہ مل کر جو خوشی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. بٹ اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر. تھینک یو جناب. ہمارے بھارتی عزیز فارمر پیٹرن ان چیف محترم جناب ایس ایم تنویر صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، اور یہ ایوارڈ جاتا ہے حاجی فضل الرحمان صاحب. ایسے منیر صاحب نے ہمیشہ سے بڑی کونسل آف بزنس لیڈرز. تھوڑی سی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں.
लेकिन फिर न्यू अपॉलॉजी इस वजह को पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, इसमें अपॉलॉजी की क्या बात है, हकीकत है। आप प्ले कर लें कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लें बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी With a code of, among your children there is a code of conduct, and our children violate that. The code of conduct is law, already law. मैंने बनाया, असेंबली में जब रिवाइज किया गया 2017 में कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मैंने भी बनाया, वो है मौजूद। अब आप ये कहिए कि उसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा, इम्प्लीमेंट किससे करवाएं? इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन से करवाएं। अच्छा, वो बंदे के मुतालिक कोई न्यूट्रलिटी का इजहार हुआ, अच्छा वो नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट से कराएं। यू सी, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि योर इंटेंशंस आर गुड, द आइन के इंटेंशंस आर गुड, इट्स द पीपल जिसके हाथों में सारे इंटेंशंस हैं। आपने कहा जी सियासतदानों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, आई एग्री, बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, आई एग्री। तो आपने और मैंने क्या किया यार, फायर एक्सटिंग्विशर तो पकड़ो कम से कम। अब आप ये करना पड़ेगा, कराची से पेशावर तक हाँ, हमारा सारा बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आवाज़ लेके खड़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें लेकिन ये हल तो नहीं होगा फिर भी, क्योंकि पावर हल तो यहीं से होगा मेरे भाई, पॉलिटिशियंस के पास है। मेरे भाई, हल तो यहीं से शुरू। डोंट बी हेल्पलेस। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है यार, ताकत दी, उसको इस्तेमाल कर लो अपने ही लिए। अनपढ़ आदमी क्या कर सकता है? तो मैं उस एतबार से पहले कोशिश करता हूँ कि सबसे बड़ा सुराख कहाँ है, सबसे बड़ा सुराख को पेवन लगाने की कोशिश करूँ। प्रायोरिटाइज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, और मैंने अपने नाचीज़ ख्यालात आपके लिए भी रखे कि प्रायोरिटी वहाँ पकड़ लो जहाँ सबसे बड़ी आग लगी। आप फाइनेंस मिनिस्टर से हर दूसरे चौथे रोज मुलाकात आपकी हो रही है, आप इस इशू को रिजॉल्व करें तो जो डिफरेंस है बिटवीन ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल सर, रुपी को उसके एक्चुअल पे छोड़ के जबरदस्ती ना रोके। अच्छा सुने, कितना अच्छा मशवरा है, आई डोंट नीड टू गिव इट टू देम यार। IMF ने फिर कहा है कि रुपी को अपने हाल पे छोड़ दो, तो मैं क्या कहूँगा अकेला। बट जो सुनो ना, फिर मसला क्या है, जो फैसला करने वाले हैं वहाँ इस बात की गूंज ही नहीं है। उन्होंने कंटेनर खरीद लिए हैं, अब आप जो मर्जी आए कहें, कंटेनर से आवाज़ गुजरेगी नहीं। अब आप भरे हुए भी हैं सर, जो एक्सपोर्ट का माल जाता है ना वो उठा के ले जाते हैं। जी जुबैर साहब, मैं 72 साल से 73 साल से यहीं रह रहा हूँ, यहीं पैदा हुआ। कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान में टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा कराची देता है। बिल्कुल, कराची तमाम टैक्सेस देता है, लेकिन जो हमारा हशर हो रहा है वो आपके सामने है। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत बुरी। मगर मुझे इस बात का एहसास हुआ क्योंकि मैं कराची और पूरे सिंध के अंदर काम करता रहा हूँ सियासी एतबार से। मैं समझता हूँ कि यहाँ भी मैं जो मेरी पुरानी पार्टी थी उनके लोगों को कहता हूँ कि पूरे सिंध में इलेक्शन जीतना पड़ेगा, और इसके इम्कानात जो भी अच्छे लोग जीतें, तभी जाकर कराची को उसके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं होगा, है ना। दैट्स प्रॉब्लम जी। कि इस वक्त देखिए पाकिस्तान में $60 अरब तो आ रहे हैं, $30 अरब रेमिटेंस में आ जी रहे हैं, जी 30 अरब एक्सपोर्ट के 60। स्टेट बैंक ने सारी एलसीए खोलनी बंद कर दी, रॉ मटेरियल। कल मैं क्योंकि आप इंपोर्ट इससे ज़्यादा कर रहे हैं ना। मैं कल स्टेट बैंक के गवर्नर साहब के पास गया शाम को 6 बजे, और 1 घंटा उनके पास बैठा 7 बजे तक, और यही डिस्कशन हुआ। लगता है कि आपके पास 10-12 बिलियन शॉर्ट है ना, घरों में लोग घुसेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने कल गवर्नर स्टेट बैंक से कहा मेरे पास तो आधा घंटा है, लेकिन जब बात शुरू हुई तो 1 घंटा चलती रही, तो सुनते रहे। मैंने कहा देखिए आप टोटल बंद ना करें, जितना डॉलर है उतना तो इम्पोर्ट करने थे। अब उन्होंने वादा ये किया कल शाम को कि मैं फर्स्ट वीक जनवरी में आप लोगों को रॉ मटेरियल मंगवा दूँ, फर्स्ट वीक जनवरी में इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन फॉर मसूद नकीब भाई। सर, मेरे वालिद साहब का ख्वाब था, मैं बचपन से सुनता था कि एक ही बात कही, मैंने कहा चेयरमैन मुझे आपके वालिद साहब और मेरे दादा की दोस्ती हुई, और ऐसे ही ताल्लुक आपका मेरे वालिद साहब से था। प्रेसिडेंट साहब जब आप स्पीच में फराजुर रहमान साहब, चाहे साहब, सेंटर साहब ने आपसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, प्रॉब्लम तो सर इससे भी ज़्यादा गंभीर है, इकॉनमी इस वक्त सीरियस क्राइसिस में है। मैं सिर्फ 3 मिसाल दूंगा आपको। जब मैंने 11 मार्च 2000 मैं 3 बातें बताऊंगा, और उसका मतलब जो है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसको मजबूत करने से है। क्योंकि आप सदा जानते हैं कि दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं वो इसमें रुकावट हैं कि
पाकिस्तान जरूरत होगी जब हम इंडस्ट्री चला रहे होंगे, ब्रिज, पानी, बिजली नहीं होंगे, ठीक है ना, और हम नहीं अपने मुहिब वतन होंगे और मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो आने वाली नस्लें जो है वो कैसे मोहब्बत करेंगी। तो बात यह है कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ के मेरे विज़िट होते हैं फ्रीक्वेंट, उसके अंदर मुझे अंदाज़ा होता है कि जी जो बच्चों को जो मिस गाइड किया जा रहा है और जिसकी वजह से कोई 7 लाख के करीब बच्चा जो है वो ड्रेन आउट हो चुका है यहाँ से, और तकरीबन जो अब फिगर नज़र आ रही है जिस तरह से अफरा तफरी फैलती चली जा रही है, इसको मज़ीद कोई रफ्तोरें या हम किस पोजीशन में आके खड़े हुए हैं। इकनॉमी के ऊपर तवज्जो देना बिल्कुल इंतहाई कम हो चुकी है। इस वक्त हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है कोविड के बाद से लेकर अब तक हम संभल ही नहीं पा रहे हैं। कोविड से तकरीबन जो टैनरी की एक्सपोर्ट है उसके अंदर जो है वो 78% एक्सपोर्ट जो है वो जो है वो लेदर सेक्टर से यहाँ पे होती है। उसके अलावा जहाँ मौजूद है कॉन्फेक्शनरीज़ की इंडस्ट्री। इस वक्त जो करंट इकनॉमिक सिचुएशन चल रही है, जो अफरा तफरी चल रही है, जो एक दूसरे से इंतहाई मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह और 70 के लेट्स में जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने सजेशन दिया और फिर बिलाखिर जाम कंजेस्टेड रोड के साथ एक ही रोड। दरअसल सदर साहब बात यह है कि कराची की सबसे बड़ी डायनामिक ये है कि कराची का एक हिस्सा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बुनियाद 19 ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में जब वो शख्स आए और उसके बाद जब वो सदारत की सीट